الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم حق، والصلاة والسلام دائما على رسولنا محمد الذي أرسل بالهدى ودين الحق، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. امام اہل سنت، مظہر امام آدم، محی الحنفیت، اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان سرکار سیدنا غوث الثقلین کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر اس واقعے کی طرف ہے کہ مشہور بزرگ شیخ احمد جام جو زندہ فیل کہلاتے ہیں، شیر کی سواری فرماتے تھے، اور ان کا دستور تھا کہ جس خانقاہ میں تشریف لے جاتے اپنے شیر کی خوراک کے لیے ایک گائے طلب فرماتے، اور تمام بزرگوں پر ان کی ہیبت کا ایک دبدبہ قائم تھا، اور ہیبت کا ایک اس قدر سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ ہر شیخ بلا چوں چرا ایک گائے کا نذرانہ پیش کر دیتا تھا حضرت جام کے لیے. چنانچہ بغداد شریف آئے تو یہاں بھی حسب عادت خادم کو خانقاہ غوث میں بھیج کر ایک گائے کا مطالبہ فرمایا. حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا کہ احمد جام ہمارے مہمان ہیں، اس لیے ضرور ان کا مطالبہ پورا کیا جائے گا، اور آپ نے ایک گائے بھیج دینے کا حکم فرمایا. حضرت شیخ احمد جام کو جب خادم نے خبر دی کہ گائے آ رہی ہے تو وہ اکڑ کر بولے کہ دیکھ لیا تم نے ہمارا دبدبہ. بہرحال حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم گائے لے کر چلا تو ایک دبلا پتلا کتا جو خانقاہ غوثیہ کے لنگر خانے کی ہڈیوں پر گزر بسر کرتا تھا اور دروازے پر پڑا رہتا تھا، وہ بھی گائے کے ساتھ چلا، اور جیسے ہی حضرت شیخ احمد جام کا شیر گائے پر جھپٹا، کتے نے ایک دم لپک کر شیر کا گلا پکڑ لیا اور اپنے پنجوں سے شیر کا پیٹ پھاڑ ڈالا، اور کتا گائے کو ہانک کر خانقاہ غوثیہ میں لے آیا. حضرت شیخ احمد جام اپنے شیر کا حال زار دیکھ کر اور ایک لاغر کتے کی جرات کا مشاہدہ کر کے سمجھ گئے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا تصرف ہے، اور یقیناً یہ میرے غرور کا جواب ہے.
چنانچہ آپ شرمندہ ہو کر حاضر دربار ہوئے اور سرکار غوثیت میں معافی کے خواستگار اور نظر کرم کے طلبگار ہوئے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اے قدرت و طاقت والے غوث، جس شخص کے اوپر آپ کی حمایت و طرفداری کا ہاتھ ہوگا، خواہ وہ کمزور کیوں نہ ہو، کبھی کسی سے مرعوب و مغلوب نہ ہوگا۔ آپ کے در کا کتا شیر کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، نہایت بے پرواہی سے شیر سے ٹکر لے کر غالب آ جاتا ہے۔ میری پشت پر بھی آپ کی حمایت سادات کرام کا ہاتھ ہے، مجھے مخالفوں کی مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مخالف میرے سامنے ہونے سے لرزتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی بدعقیدہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میں آپ کی حمایت میں ہوں۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ مخدوم الملت حضور سیدنا محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سید محمد اشرفی صاحب تو میرے شہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کے جد امجد حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ وطیہ ہے۔ یہ حیات اعلی حضرت حصہ اول میں لکھا ہے کہ حضور محدث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سید محمد اشرفی صاحب تو میرے شہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کے جد امجد حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ وطیہ ہے۔ اور کتاب مجدد اعظم میں لکھا ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور محدث اعظم سے، یہ سب آپ کے جد امجد سرکار غوثیت کا صدقہ ہے۔ کتاب مجدد اسلام میں ملاحظہ فرمائیں تو یہ اعلی حضرت کی محبت ہے، یہ سادات کچوچا شریف سے، حضور محدث اعظم ہند سے، یہ بارگاہ غوثیت کا ادب ہے۔ یہ اولاد سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلی حضرت اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا پسندیدہ ترجمہ قرآن کیا ہے؟ معارف القرآن ہے۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ترجمہ قرآن معارف القرآن کو دیکھ کر اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ یہ حضور محدث اعظم ہند سے محبت ہے، یہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے محبت ہے۔ یہ شہزادے اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان اشرفی، جنہیں خانقاہ اشرفیہ کے فیضان نے حجت الاسلام بنا دیا، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کو کچوچا شریف میں اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ سے بیعت کروایا، آپ کی غلامی میں دے دیا۔ تو یہ خانقاہ اشرفیہ کا فیضان ہے۔ اعلی حضرت اشرفی میاں سیدنا علی حسین اشرفی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہے کہ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام بن گئے۔ تو مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے پاس ایک سید صاحب آیا کرتے تھے، مولانا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں اپنے مسند پر بٹھاتے، اور جو وہ جانا چاہتے تھے جب بھی پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دروازے تک پہنچ جاتے تھے۔ حضرت حجت الاسلام کا ان کے تعلق سے ہمیشہ یہی دستور رہا، مگر چونکہ وہ سید صاحب داڑھی منڈانے کے عادی تھے، اس لیے کسی نے استفتاء کر لیا کہ ایک فاسق کی تعظیم کیسی ہے؟
اس سوال کے جواب میں برجستہ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اشرفی نے اپنے زیر تربیت رہنے والے مفتی سے کہا کہ لکھو، اگر وہ سید ہے تو اس کی تعظیم واجب ہے، تعظیم نسبت کی ہوتی ہے، تعظیم نسبت کی جاتی ہے اور نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مولانا حامد رضا خان اشرفی حجت الاسلام نے لکھوایا یہ کہ اگر وہ سید ہے تو اس کی تعظیم واجب ہے، سادات کی تعظیم واجب ہے۔ یہ مولانا حامد رضا خان صاحب جو حضرت اظہری میاں مولانا اختر رضا خان صاحب کے دادا ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سید کی تعظیم واجب ہے، تعظیم نسبت کی جاتی ہے اور نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی۔ یہ ماہنامہ استقامت کانپور مفتی اعظم نمبر میں 1983 میں شائع ہوا تھا، اس میں لکھا ہے یہ۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت کی وجہ سے جاہل اور فاسق کی بھی تعظیم واجب ہے۔ سید اگر جاہل اور فاسق بھی ہے تو لیکن نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم واجب ہے، نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی۔ اگر سید زادے متبع شریعت، صاحب علم و فضل، باکمال عالم دین اور مشائخ سے ہو تو ان کی تعظیم و توقیر بدرجہ اتم لازم ہے۔ جب فاسق کی تعظیم جاہل بھی اگر ہے تو واجب ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی سید زادہ اگر متبع شریعت ہے، صاحب علم و کمال ہے، باکمال شخصیت ہے، عالم دین ہے اور شیخ سے مشائخ ہے وہ، تو ان کی تعظیم و توقیر بدرجہ اتم لازم ہے۔ ان کی توہین و تذلیل یقیناً گناہ عظیم اور قلبی شقاوت کا نتیجہ ہے۔ سادات کرام کی تعظیم ہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ سادات کرام کی تعظیم کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ موجودہ دور کے خوارج اپنی بدبختی اور ناعاقبت اندیشی کا جائزہ لے اور عبرت حاصل کریں کہ وہ سادات کرام کی بارگاہ کے کس حد تک مجرم ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے دوسرے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عقیدت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو جملہ مشہور سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن سلسلے قادریہ ہی میں آپ لوگوں کو مرید کرتے اور اسی سلسلے کی اجازت و خلافت سے انہیں سرفراز فرماتے اور محبت و عقیدت میں جھوم جھوم کر یہ شعر اپنی زبان سے ادا کرتے: خادری کر خادری رکھ خادیوں میں اٹھا، خادری کر خادری رکھ خادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ محبت سادات کا سلسلہ شہزاد امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی حیات و ممات دونوں کو بھی محیط ہے۔ اسی لیے حضور مخدوم المشائخ شہزاد غوث اعظم حضرت سیدنا شاہ مختار اشرف اشرفی جیلانی سجاد نشین آستان اشرفیہ کچچہ شریف، جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی خدمت میں ایک عریضے کے ذریعے حضرت مولانا ریحان رضا خان عرف رحمانی میاں علیہ رحمت و رضوان اپنے ان تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ مولانا ریحان رضا خان صاحب یہ حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب اظہری میاں کے بڑے بھائی ہے، یہ اعلی حضرت کے جانشین مطلق تھے۔ آپ ان تاثرات کا اظہار کرتے ہیں کہ احترام سادات و اولاد حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ خانواد رضویہ کا طر امتیاز رہا۔ احترام سادات وہ اولاد حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانواد رضویہ کا طر امتیاز رہا، اور حضور مفتی اعظم ہند کی خواہش بھی یہی تھی کہ ان کے نماز جنازہ کوئی آل رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے کی زحمت گوارا فرمائے۔
تو یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی عین خواہش تھی، ایک ولی کی خواہش تھی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ یہ بھی مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے کہ حضور والا کی تشریف آوری دوہری سعادت کا باعث ہوئی کہ حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ نہ صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ شہزادے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی۔ یہ مفتی اعظم ہند نمبر حجاز میں لکھا ہے کہ مولانا ریحان رضا خان رحمانی میاں نے ان الفاظ میں اپنے جذبات کا، اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی یہ سادات کچچا شریف کا، سادات کرام سے یہ محبت کا اظہار تھا۔ مکہ مسجد حیدرآباد کے ایک عظیم الشان اجلاس میں حضور مفتی اعظم ہند سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ ممبر یا کرسی پر رونق افروز ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جب حیدرآباد تشریف لائے تھے، اس وقت ایک اجلاس میں حضور مفتی اعظم ہند سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ ممبر یا کرسی پر رونق افروز ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، رسول کریم کی آل یعنی سادات کرام نیچے ہو اور میں اوپر بیٹھوں، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ معنی میں استقامت میں یہ لکھا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی رابطہ، قلبی عقیدت اور آپ کی اولاد سادات کرام سے سچی محبت مضبوط ہو تو آج بھی حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت بطور کرامت موجود ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حمایت کا وعدہ فرما گئے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنال، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچا ہوں۔ خانقاہ غوثیہ کے لنگر خانے کی ہڈیوں پر گزر بسر کرنے والے اور در پر پڑے ہوئے دبلے لاغر کتے کو تصرف و فیضان غوث اعظم سے یہ قوت و طاقت حاصل ہو سکتی ہے، تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے بہت سوچیں کہ حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے نسل پاک کن روحانی طاقتوں، خصوصیات، کمالات اور خوبیوں کے حامل ہوں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ایک کتے کا یہ حال تھا کہ آپ کے در پر پڑے ہوا جو حضرت شیخ احمد جام کے شیر کو پھاڑ ڈالا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر پڑے ہوئے ایک کتے میں یہ تصرف، یہ طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت احمد جام کہ شیر کو پھاڑ ڈالا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کا، آپ کی نسل پاک کا کہ کن روحانی طاقتوں، خصوصیات، کمالات اور خوبیوں کی حامل ہوگی آپ کی اولاد۔ یقیناً جگر جگر ہی ہوتا ہے اور دیگر دیگر ہی ہوتے ہیں۔ سادات کرام کی عظمت جاننا چاہتے ہو تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں دستک دے۔ وہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور۔ عین کسے کہتے ہیں؟ عین جو ہے چشمے کو کہتے ہیں، منبع کو کہتے ہیں، سورس۔ جیسا سورج روشنی کا منبع ہے، عین ہے۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھ سے روشنی کا چشمہ ہے یہ۔ تو جہاں سے جو چیز پھوٹتی ہے، جو چیز نکلتی ہے، اس کو عین کہتے ہیں۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے، تو ہے عین نور، یعنی جہاں سے نور نکلتا ہے۔ تو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہے، نور کا چشمہ ہے، منبع نور ہے آپ۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان
نسبت کا سبق دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے شہنشاہ اولیاء، مجھے آپ کے کتے سے گہرا لگاؤ اور تعلق ہے، اس لیے کہ کتے کو آپ کی مقدس چوکھٹ سے لگاؤ ہے، مجھے آپ کے کتے سے گہرا لگاؤ ہے اور تعلق ہے آپ کے کتے سے، اس لیے کہ کتے کو آپ کی مقدس چوکھٹ سے لگاؤ ہے اور آپ کی مقدس چوکھٹ کو آپ سے لگاؤ ہے۔ اسی طرح دور و دراز سے میرے گلے میں بھی آپ کی غلامی کا دھاگا، آپ کی نسبت کا پٹا، یعنی شجر خادریہ سے نسبت کی زنجیر اور ماتحتی کا توق پرشوق ہے جو باعث نجات و صد فخر ہے۔ تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اور سادات کرام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ثبوت اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے نہ صرف قولاً ہی نہیں بلکہ عملاً بھی پیش کیا ہے، صرف قول کے ذریعے نہیں بلکہ آپ عملی طور پہ بھی آپ کے اس بارگاہ کا ادب پیش کیے ہے کہ سادات کرام سے جو محبت تھی، جو سرکار غوث اعظم کی اولاد سے جو اعلی حضرت کو محبت تھی، عملاً آپ پیش کر دیے ہے۔ مرشد کامل حضرت سیدنا شاہ آل رسول مہروی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ برکاتیہ کی رکھوالی یعنی حفاظت کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ اعلی حضرت کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول مہروی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ برکاتیہ کی رکھوالی یعنی حفاظت کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی۔ آپ نے کمال ادب سے کہا فقیر جلد 2 کتے حاضر خدمت کر دے گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر جو ہے 2 کتوں کو فوری روانہ کر دے گا، پھر بریلی سے اپنے دونوں صاحبزادوں حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا خان اشرفی اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کو خانقاہ عالیہ برکاتیہ میں لائے اور سجادہ نشین صاحب سے کہا کہ حضور یہ سارا دن کام کاج کریں گے اور رات کو رکھوالی بھی کریں گے، اس حوالے اعلی حضرت میں لکھا ہے۔ تو اعلی حضرت اپنے دونوں شہزادوں کو پیش کر دیے اس بارگاہ کے کتے بنا کے کہ یہ دن بھر کام کریں گے اور رات کو رکھوالی کریں گے۔ یہ ہے اعلی حضرت کی محبت سادات کرام سے، اعلی حضرت کی یہ محبت ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت سادات کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔